رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من لان عودہ کثفت اقدانہ. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی اس نظام اور سسٹم کا نام ہے کہ جو انسان کے دل سے دل ملاتا ہے. آج کے زمانے میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، منافقت ہوتی ہے. یہ پہچاننا واقعی سخت اور مشکل ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ملنے والا واقعی خلوص سے مل رہا ہے یا اس کے دل میں کچھ اور ہے. لہٰذا بہت ساری چیزوں کے لیے انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. یا بعض اوقات انسان اگر فیصلہ کر بھی لیتا ہے تو عمل کے وقت اس کو دھوکہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ اور سوچا تھا اور یہ کچھ اور ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، صحیح راستہ نہیں ہے، الہی راستہ نہیں ہے، دین کا راستہ نہیں ہے. اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں میں دین، نظام پروردگار، ان چیزوں کی ویلو یا اہمیت نہیں. اگر لوگ تقوی پروردگار اللہ کے اس بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کریں گے تو دونوں طرف سے یہ مشکل حل ہوگی. جو انسان فالو کر رہا ہے سامنے والا، وہ کبھی اس طریقے سے دوغلا پنا نہیں کرے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ دھوکہ ہے، دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور کرے. لہٰذا اگر کوئی چیز اس کے لیے کلیئر نہیں ہے یا پسند نہیں ہے تو وہ صاف کہہ دے گا بھائی ایسا سا مسئلہ ہے نا. دوسری طرف سے جو دوسری طرف والا شخص ہے، وہ جب تقوی پروردگار پہ عمل کرے گا تو تقوی الہی یعنی اللہ کے سسٹم میں لوگوں کے حقوق کی رعایت اس حد تک ہے کہ خود بخود یہ انسان عمل کر کے سامنے والے کے دل میں اپنی جگہ بنا لے جائے گا. ظاہری تعلقات کو تو انسان تبدیل کر کے پیش کر سکتا ہے، لیکن جب کسی کی جگہ دل میں ہو جائے تو پھر انسان وہاں پہ دوغلا پنا نہیں کرتا ہے اور نہیں کر پاتا ہے. تو دونوں طرف سے پابندی ہوگی، جسے کہا جائے کہ وہ ایکشن میں بھی اور ری ایکشن میں بھی دونوں طرف سے انسان اپنے آپ کو بیلنس کر سکتا ہے. یہ ایک ایسا اخلاقی مسئلہ ہے معاشرے کا کہ جس کی وجہ سے جو سوشل حالات ہیں، اجتماعی حالات ہیں، ان پہ بہت اثر پڑتا ہے. کیونکہ جب انسان کسی سے دل سے نہیں ملتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا چہرہ جو سامنے ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے. اس میں جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، گناہ جو انسان کر رہا ہے، گنہگار ہے، وہ اپنی جگہ پہ، حق الناس ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے وہ یہ کہ معاشرہ فاسد ہوتا ہے، کیونکہ گناہ رائج ہوتا ہے. جب لوگوں کے سامنے اس طریقے سے رویہ ہوگا، کوئی بھی آدمی دیکھے گا کہ ارے فلاں آدمی اس کے منہ پہ تو ایسے مل رہا تھا، پیٹھ پیچھے اس کا یہ رویہ ہے، منہ پہ یہ ری ایکشن تھا، پیٹھ پیچھے یہ ری ایکشن ہے، تو پہلی مرتبہ وہ چونکے گا، عجیب ایسا کیسے کر سکتا ہے انسان. لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے لیے نارمل ہو جائے گی. پھر کبھی اس کو مشکل پیش آئے گی تو کہے گا بھی سبھی تو کرتے ہیں، ہم بھی کر لیں تو کیا ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے گناہ کے لیے.
اگر کبھی اس طرح کی چیز سامنے آئے کہ سب کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں تو کیا، تو پھر وہاں پہ بھی یہی ہوگا روز محشر کہ سبھی تو جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، کیا قبول کریں گے اس کو؟ وہ نہیں قبول کر سکتے نا۔ تو یہ دلیل کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہو، معاشرے میں بہت سارے ایسے کام ہیں، فساد یا برائیاں رائجی اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے اب سبھی کر رہے ہیں تو ہمیں کر لینے میں کیا مشکل ہے، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ جو پوری طریقے سے بے بنیاد اور بے دلیل ہے، لیکن انسان اس کو بعنوان دلیل پیش کرتا ہے، اور بعنوان دلیل پیش کر کے اس کی بنیاد پہ انسان آہستہ آہستہ گناہوں میں، یہ در واقع ہوتا یہ ہے کہ گناہ کو دیکھتے دیکھتے اس کا دل کسی حد تک مر جاتا ہے، وہ گناہ کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اگر ایک مرتبہ خود کرے گا تو پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے اس کو عجیب سا لگے، لیکن ایک بار کرے گا تو اس کے لیے اور اس کی جو قباحت ہے وہ کم ہو جائے گی، جو برائی ہے دوسری مرتبہ اور کم، آہستہ آہستہ خود بھی اس کے لیے نارمل ہو جائے گا گناہ جتنا معاشرے میں رائج ہوگا اتنا لوگوں کے لیے اس کی قباحت کم ہو جاتی ہے، اس کی قباحت، لوگوں کے جو اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اس طرح کا اثر کہ جو اس کا نقصان ہو وہ قباحت بڑھتی ہے، جو لوگوں کے لیے نقصان ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن جو لوگوں میں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا برا ہے، یہ برا ہونے کا جو احساس ہے، یہ جو اس کی قباحت ہے، یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا ہے، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کے لیے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کے نظام اور اللہ کے سسٹم کو فالو کرے تو یہ جو معاشرے میں گناہ رائج ہونے کے حالات بنتے ہیں اس سے محفوظ رہے گا، یہ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف سے جو اس کے دوسرے ریئیکشنز ہیں، دوسرے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول کلمات قصار میں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں مولانا عودو کففت اغزانو۔ امام اس اپنے پرحکمت قول میں فرماتے ہیں کہ جس پیڑ کی لکڑی نرم ہو وہ اس میں شاخیں اس کی نرم ہوتی ہیں یا شاخیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ جس پیڑ کی لکڑی نرم ہو اس پیڑ میں شاخیں، یعنی یوں کہا جائے کہ پر شاخ ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں شاخیں ہوتی ہیں۔ در واقع یہاں پہ ایک سوشل لائف کا ایک مسئلہ ہے کہ جو اس کو امام پیش کر رہے ہیں، امام کی وہ لوگوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس میں کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے پیش آئیں، لہٰذا اخلاقی اعتبار سے لوگوں کے ساتھ کس رویے سے پیش آئیں، امام اس کی اہمیت کو یا اس کے اثرات اور نتائج کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا عودہ کففت اغزانہ، یعنی جو انسان جس کے وجود میں نرمی ہوتی ہے، جو پیڑ نرم ہوتا ہے، یعنی اب اس کو اگر انسان کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ انسان کی جس انسان کی عادتیں نرم ہوتی ہیں، بہت سخت نہیں ہوتا ہے، مزاج اخلاق اچھا ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں شاخیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی لوگ اس سے زیادہ جڑتے ہیں، لوگ اس کی طرف زیادہ آتے ہیں، لوگ اس سے رابطے میں زیادہ رہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے، محبت کا اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ پیڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیڑ میں صحیح طریقے سے پانی دیا جائے، صحیح طریقے سے جو اس کی غذا ہے وہ دی جائے، پیڑ صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی جائے تو نرم جب ہوتا ہے تو اس میں آسانی سے شاخیں نکلتی ہیں، لہٰذا زیادہ شاخیں نکلتی ہیں، اور جب زیادہ شاخیں نکلتی ہیں تو ہرا بھرا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ میں بھی کہا گیا ہے کہ مثلاً پھلدار پیڑ جو ہوتا ہے وہ اس کی ڈالیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی پیڑ کو آپ دیکھیے کہ جس زمانے میں اس میں پھل نہیں ہوتا وہ پیڑ ایک دم سیدھا کھڑا ہوتا ہے، پھر جس زمانے میں اس میں پھل آ جاتا ہے اور بھرپور پھل ہوتا ہے تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں پھل کے وزن سے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ہوتے ہیں، جن انسانوں میں پھل نہیں ہوتے ہیں وہ اکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دم تنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں،
لیکن جن کے اندر پھل ہوتا ہے، اب یہ پیڑ کے لیے پھل کا سیزن ہوتا ہے، انسانوں کے لیے تو سیزن نہیں ہوتا ہے نا. انسانوں کا پھل تو 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. تو جس میں پھل ہوتا ہے اس کے اندر انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے. وہ بہت ساری جگہوں پہ، بہت ساری چیزوں پہ صبر کر لیتا ہے. یہ پہچان ہے انسان کی، ٹھیک پیڑ کی طریقے سے. لہٰذا جب نرم ہوتا ہے پیڑ تو اس میں شاخیں زیادہ نکلتی ہیں اور وہ پیڑ ہرا بھرا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب شاخیں زیادہ ہوں گی، اب ایک پیڑ ایسا ہے کہ جس میں زیادہ ڈالی نہیں ہے، سیدھا سیدھا کھڑا ہوا ہے، ایک آدھ پتے وتے ہیں نہیں ہیں، تو وہ ظاہر اتنا اچھا نہیں لگے گا. لیکن ایک پیڑ جس میں چاروں طرف ڈال نکلی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے پتے ہیں، ہرا بھرا، تو ظاہر دیکھنے میں خوبصورت لگے گا. حد اقل اگر پھل نہ بھی ہو تو اس کا اتنا تو فائدہ ہوگا کہ انسان اس کے سائے میں بیٹھ تو سکتا ہے. لیکن جس پیڑ میں شاخ نہیں ہوتی ہے، انسان اس کے سائے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے ہی نہیں. اس میں سایہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ جس کا کوئی سایہ ہی نہیں، اس سے کیا فائدہ اٹھائے. اسی طریقے سے انسان بھی اس پیڑ کی جگہ پہ ہے کہ اگر انسان کے اندر خود نرمی پائی جائے، اس کی عادت میں نرمی ہو، اس کے اندر غصہ نہ ہو، اس کے اندر سختی نہ ہو، لہجے میں سختی نہ ہو، ان چیزوں کو کنارے چھوڑ دے، تو محبت اس کو اس جگہ پہ لے جائے گی کہ لوگ خود بخود اس سے جڑنے لگیں گے. اگر انسان میں نرمی ہو تو اس نرمی کی وجہ سے لوگوں کی محبت، کیونکہ فطری سی چیز ہے کہ لوگ سخت لوگوں سے محبت نہیں کرتے، ہے نا. بد زبان سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، بد کردار سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، بد اخلاق سے کوئی محبت نہیں کرتا. ان کے آس پاس جو لوگ ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، مطلب پورا کر کے پھر وہ کنارے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. محبت نہیں کرتے. محبت کا رشتہ بغیر مطلب کا ہوتا ہے، بغیر کسی خود غرضی کا ہوتا ہے. تو اب اگر اس کے اندر اچھا اخلاق ہوگا، اس کے اندر سختی نہیں ہوگی، نرمی ہوگی، تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب محبت پیدا ہوگی تو اس کے آس پاس لوگ زیادہ ہوں گے، لوگ اس سے جڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر اس کے یہاں اس طرح کی سختی پائی گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پلٹ کے بھی اس کو وہی ملے گا. لوگ بھی پلٹ کے اس کو وہی، جب پلٹ کے وہی ملے گا تو آس پاس لوگ نہیں آئیں گے اور لوگ اس سے فاصلہ لیں گے، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. قرآن مجید نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کو بہت کلیئر اور صراحتاً کہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. کتنے نرم تھے پیغمبر. جو لوگ پیغمبر کو برا بھلا کہتے تھے، پیغمبر ان کو کبھی ریئیکشن نہیں کرتے تھے. یہ اخلاق ہے ہمارا. باعنوان مسلمان ہمارے اندر یہ اخلاق ہونا چاہیے، باعنوان مسلمان. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے پاس آنے سے لوگوں کو روکا جاتا تھا، کیونکہ معلوم تھا کفار کو کہ اگر کوئی پیغمبر سے مل لے گا تو پیغمبر کا ہو جائے گا. پیغمبر کے پاس وہ چیزیں تھیں، اسی لیے پہلے ہی لوگوں کو روکا جاتا تھا، مت جاؤ تو جادوگر ہیں، فلاں ہیں، فلاں. حد اقل کچھ نہیں تو ان کا اخلاق سے. لہٰذا پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. ورنہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ بدمزاج نعوذ باللہ اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. جتنے لوگ تھے یہ بھی آپ کے پاس نہ ہوتے. کم تھے لیکن جان دینے والے تھے، کم تھے لیکن محبت کرنے والے تھے، چاہنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، فداکاری کرنے والے تھے. یہ اخلاق کی وجہ سے تھا. پہلا جو معاملہ تھا اخلاق. پھر جب لوگ آتے تھے، ملتے تھے، بات چیت ہوتی تھی تو ان کو اسلام کی لاجک اور منطق اور اسلام کی جو افادیت تھی وہ معلوم ہوتی تھی. بنیاد اخلاق تھی. اخلاق کی وجہ سے لوگ رسول سے نزدیک ہوئے. لہٰذا یہ جو مولا کائنات کا قول ہے، در واقع ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو اخلاق ہے ان کا، اس کے مصداق پہ امام علی کی یہ حدیث روشنی ڈال رہی ہے۔ لہٰذا ایک جگہ روایت میں ہے کہ جو خود رسول کے لیے کہا جاتا ہے کانا اکرم الناس، رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ترین تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ترین تھے۔ ولین الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نرم تھے۔ یہ رسول کی پہچان ہے، رسول لوگوں میں سب سے زیادہ کریم ترین تھے، سب سے زیادہ نرم تھے، ضحاکن بسامہ، اور لوگوں سے جب ملتے تھے تو ان کے چہرے پہ ہنسی ہوتی تھی، ہنسمکھ جسے ہم لوگ کہتے ہیں۔ لوگوں سے سخت چہرے سے نہیں ملتے تھے، نرم چہرے سے ملتے تھے، ہنسمکھ چہرے سے ملتے تھے۔ رسول کی پہچان ہے۔ خوب جب یہ اخلاق تھا تو لوگ رسول کے ساتھ آ کے جڑتے تھے رسول کے پاس۔ خود مولا کائنات نے ایک لیٹر لکھا تھا جناب محمد بن ابی بکر کو، اور اس میں مولا کائنات نے ان کو نصیحت کی تھی۔ یہ ان سے کہا تھا وَعْلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ، ان کے مقابلے میں یعنی عوام پبلک کے مقابلے میں متواضع یعنی منکسر المزاج، انکساری کے ساتھ پیش آنا، تواضع کے ساتھ پیش آنا، اور لوگوں سے کشادہ چہرے سے ملنا، سخت چہرے سے نہیں، ہنسمکھ اچھے چہرے سے لوگوں سے ملاقات کرنا۔ لہٰذا خوب ایک روایت ہے، اور یہ بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار غدا، کیا ہم تم کو خبر دیں اس بات کی، بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کو بہت اچھی چیز معلوم ہو رہی ہے، عاقبت بن رہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں رسول اللہ کیوں نہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے کہ جو لوگوں سے نزدیک رہتے ہیں، جن کی عادت میں نرمی ہوتی ہے اور سخت گیری نہیں کرتے، سختی سے پیش نہیں آتے۔ سختی کا مطلب کیا؟ کوئی آدمی ہوتا ہے کبھی سڑک پہ، گھر میں، دوستوں میں، ذرا سا آپ سے کچھ اس سے غلطی ہو گئی اور کھڑے ہو گئے لڑنے، ایسا کیسے کہہ دیا، ایسا کیسے کر دیا، ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے، اور بیچارہ سوری بھی بول رہا ہے، ایکسکیوز بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کسی طریقے سے مزاج میں قبول نہیں ہے۔ تم نے کیا کیسے، یہ تو بتاؤ۔ اسے کہتے ہیں سختی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جو انسان دنیا میں لوگوں سے جیسا معاملہ کرتا ہے، روز محشر اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ اگر یہ لوگوں کے ساتھ سخت ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ سخت معاملہ کرے گا۔ اگر یہ لوگوں کے ساتھ نرم ہے، خوب بعض لوگ ہوتے ہیں اچھی عادت کے بھی، ٹھیک ہے ہاں کوئی بات نہیں، سامنے والا بھی آتا ہے سامنے سے سوری بولا، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، نہیں برداشت نہیں کرتے کہ سامنے والا آ کے شرمندہ ہو، سوری بولے گا تو شرمندگی ہوگی نا۔ ان کو یہ بھی برداشت نہیں کہ سامنے والا آ کے، ائمہ کا یہ اخلاق تھا، نہیں کہ ائمہ کے جو نزدیک ترین اصحاب تھے ان کا یہ اخلاق تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تھی، وہ مشہور واقعہ جناب مالک اشتر کا، کسی نے آ کے نازیبہ حرکت کی، مالک اشتر عجیب نام، شجاعت، مالک اشتر مسجد میں گئے اور جا کے اس کے لیے دعا کی مالک اشتر نے۔ جب اس کو معلوم ہوا تو بھائی مالک معاف کیجیے گا، غلطی ہو گئی، ہم تو تمہارے لیے دعا کرنے آئے تھے۔ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ آ کے ہمارے سامنے، یہ نرم ہے۔ اسی جگہ پہ کوئی سخت ہوتا تو مسجد میں نہیں جاتا، وہیں پہ کھڑا ہو گیا، اچھا معلوم ہے ہم کون ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ لوگوں کے بیچ میں جب انسان مل جل کے رہنا چاہے تو اس کا یہ طریقہ ہے جس کو مولا کائنات ہمیں بتا رہے ہیں۔ لہٰذا روایت ایک جگہ ہے جس میں خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور یہ واقعی اس کے اثرات ہیں، سسٹم کے اعتبار سے بھی اثر ہے اس کا، معنوی اعتبار سے بھی اس کا اثر ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ بد اخلاقی انسان کی معیشت
جسے ہم لوگ عام طور سے رزق کہتے ہیں، اس میں تنگی کا سبب بنتی ہے۔ بد اخلاقی معیشت میں، رزق میں تنگی کا سبب بنتی ہے اور انسان کے نفس میں رنج پیدا کرتی ہے، یعنی انسان غم کی طرف جاتا ہے، اس کا نفس تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے پریشانی بد اخلاقی، یا دوسرے الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کہا جائے کہ بد اخلاقی انسان کے رزق کو کم کرتی ہے اور اس کی مشکلات یا پریشانیوں کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ بنتی ہے۔ لہذا بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا ہے کہ انسان خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارے، لوگوں کے سامنے نرم ہو کے، تاکہ پھر وہ ایک اچھا اثر لوگوں کے، یعنی لوگوں کے دلوں سے اس کا رابطہ ہو، دلوں سے رابطہ ہو، نہ یہ کہ مطلب کا رابطہ ہو۔ دنیا میں کچھ رابطے مطلب کے ہوتے ہیں، کچھ رابطے دلوں کے ہوتے ہیں۔ مطلب کے رابطے جیسی مطلب ختم ہوتا ہے، رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دو کمپنیاں آپس میں جب ایگریمنٹ کرتی ہیں کسی پروجیکٹ کو لے کے، تو ایگریمنٹ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک وہ پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ ختم ہو گیا، ایگریمنٹ ختم ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ مطلب کا رابطہ یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی پروجیکٹ میں اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھا کام کریں، تو پھر دوبارہ پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمپنی آپ سے رابطہ کرے گی۔ یہ مطلب کا نہیں ہے، یہ آپ کے اخلاق کا رابطہ ہے، یہ اخلاق کی وجہ سے۔ تو ایک ہوتا ہے مطلب کا رابطہ، ایک ہوتا ہے اخلاق کا، نرمی کا رابطہ۔ مطلب کا رابطہ مطلب ختم ہوتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اخلاق کا رابطہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلقات نہیں، حتیٰ بعض اوقات ملاقات بھی نہیں کی ان سے، صرف ان کے فضائل کو سنا، ان کی باتوں کو سنا، ان کی اچھائیوں کو سنا۔ یہ اخلاق کا رابطہ ہوتا ہے۔ اخلاق کا رابطہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ بد اخلاق یا سخت انسان، آخری پوائنٹ اور اس کو ختم کریں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بد اخلاق یا سخت انسان صحیح معنوں میں یہ نہیں پہچان پاتا ہے کہ اس کے اپنے کتنے ہیں، کیونکہ لوگ دل سے تو نہیں ملتے ہیں نا، اس سے مطلب والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اسے کیا معلوم کہ جو مل رہا ہے وہ مطلب کی وجہ سے مل رہا ہے یا دل سے مل رہا ہے۔ لہذا اس کے آس پاس جتنے لوگ ہیں، کچھ ایسے رابطے ہیں دنیا میں کہ جہاں پہ انسان یہ نہیں طے کر پاتا ہے کہ جتنے لوگ اس کے آس پاس ہیں اس میں اس کے واقعی اپنے کتنے ہیں۔ لہذا غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ اپنی ایک غلط شخصیت کو سمجھنے لگتا ہے، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو اتنے لوگ ساتھ نہیں آتے۔ یہ بد اخلاقی انسان کے اندر تکبر کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے، خود پسندی کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے۔ میں یہ ہوں، وہ میرے سامنے کیا ہے، اس کی کیا حیثیت، میں تو ایسی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ خب یہ جو تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ انسان کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں، اخلاقی گناہ آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو، علل و اسباب کو، جو وجوہات ہیں، ریزن ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان پرابلم سے بچائیں۔ اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، افیکٹو ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان چیزوں کو سنبھال لیں گے تو ہماری روزمرہ کی زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وصولة الحيدرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعصمة فاطمية اللهم صل على محمد وآل محمد والحلم الحسنية اللهم صل على محمد وآل محمد وشجاعة الحسينية اللهم صل على محمد وآل محمد والعبادة السجادية اللهم صل على محمد وآل محمد والآثار الباقية اللهم صل على محمد وآل محمد والمأثر الجعفرية اللهم صل على محمد وآل محمد والعلوم الكاظمية اللهم صل على محمد وآل محمد والرضاء الرضوية اللهم صل على محمد وآل محمد والجود التقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والنقاوة النقوية اللهم صل على محمد وآل محمد والهيبة العسكرية اللهم صل على محمد وآل محمد والغيبة إلهية اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبت میں سب سے پہلی مناسبت جو آج کی ہے، نہایت مبارک تاریخ اور دن ہے آج کا، بعثت الرسول شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدیقہ طاہرہ اس شخصیت اور اس ذات کا نام ہے کہ جن کی مختصر سی عمر میں ایک بہت بڑی سیرت ہے کہ جو ہمارے درمیان ہے. 18 سال کی عمر میں بی بی نے جس سیرت کو پیش کیا ہے، اس سیرت میں مختلف پہلو بہترین طریقے سے اور بہت ہی گہرائی کے ساتھ پائے جاتے ہیں. لہذا اگر آپ دیکھیں تو آپ کی علمی سیرت، عملی سیرت، اخلاقی سیرت، سیاسی پولیٹیکل سیرت، فیملی کی سیرت، اکنامیکل سیرت، بچوں کی تربیت کی سیرت، مومنین یا مومنات کی تربیت کی سیرت، یہ بہت سارے گوشے ہیں کہ جو آپ کی سیرت کے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل اور بہترین آئیڈیل ہے. لہٰذا یہ بات ہم نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ بی بی صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. جو مسائل، جو معاملات، جو باتیں، جو چیزیں عورتوں سے مخصوص ہیں، اس میں بی بی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن باقی چیزوں میں تو سب کے لیے نمونہ عمل ہے. بعنوان زوجہ وائف کیسے زندگی گزارے، خوب عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. ایک بیٹی کیسے زندگی گزارے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. ایک خاتون حجاب کیسے کرے، عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. ایک خاتون کسی مسئلے پہ احتجاج کیسے کرے، یہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. لیکن عبادت کیسی ہونی چاہیے، فداکاری کیسی ہونی چاہیے، قربانی کیسی ہونی چاہیے، کلن خود غلط چیز کے خلاف احتجاج کیسے ہونا چاہیے، ایک خاتون کی حیثیت سے الگ سیرت ہے اور کلن ایک الگ سیرت ہے. اکنامیکل اعتبار سے بیوی، بہت سی چیزوں کے اعتبار سے بیوی سب کے لیے نمونہ عمل ہے. مرد عورت سب کے لیے نمونہ عمل. لہٰذا ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مثلا بیوی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، لہٰذا ہم سے تو کوئی ایسا نہیں. یہ غلط فہمی ہے ہماری. بیوی بہترین نمونہ عمل ہے سب کے لیے، سوائے ان مسائل کے کہ جو عورتوں سے مخصوص ہیں. لہٰذا دیکھیں آپ کہ جہاں ایک طرف سے فیملی لائف آپ کی بہترین فیملی لائف تھی،
بلکہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی فیملی لائف اچھی ہو. کسے اچھی فیملی لائف کہتے ہیں؟ آج اچھی فیملی لائف کے چکر میں فیملی ہی خراب ہو جاتی ہے. یہ بہت موجودہ زمانے کی کڑوی حقیقت ہے کہ جس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس لیے کہ ہماری فیملی لائف اچھی ہو بہت زیادہ وسائل اخراجات کرتے ہیں، بہت کچھ خرچ کرتے ہیں اور لاتے ہیں، مہیا کرتے ہیں، اور وہی چیزیں بعض اوقات وجہ بن جاتی ہیں کہ فیملی ہی خراب ہو جاتی ہے. معاشرے میں آج دیکھیں فیملی پرابلم سے بڑھ رہی ہیں. کہاں سے بڑھ رہی ہیں؟ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ویسٹرن کلچر، یہ ہمارے یہاں مسائل بڑھا رہے ہیں، پرابلمس بڑھا رہے ہیں. انسان پریشان ہے کہ اچھی فیملی لائف کسے کہتے ہیں، کیسی اچھی فیملی لائف ہوگی. لہذا لوگوں کے ذہن میں، پوری دنیا کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ مادیات سے جو وسائل ہوتے ہیں، جو زندگی گزارنے کے سامان ہوتے ہیں، اس سے اچھی فیملی لائف ہوتی ہے یہ انسان کی زندگی. یہ غلط فہمی ہے ہماری. بہت ساری جو مادیات کی چیزیں ہیں، جو وسائل ہیں، وہ انسان کے جسم کے آرام کے لیے ہیں، قلب کے سکون کے لیے نہیں ہے. وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تطمئن، جو دل کا اطمینان ہے وہ یاد خدا میں. دل کا اطمینان اللہ کی یاد میں. مادیات میں اطمینان نہیں، بلکہ مادیات میں اضطراب بڑھتا ہے، انسان کی پریشانی بڑھتی ہے. یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ویسا. بیوی کتنی بہترین زندگی گزار رہی ہے. آج بہت سے گھروں میں پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ خواہشات اور فرمائش بڑھتی ہے، یہ لے آئیں، وہ لے آئیں، ایسے لائیں، ویسے لائیں، ویسے لائیں. بیوی کی زندگی دیکھیے کہ 3 دن مسلسل روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے سامنے کے کھانے کو فقیر کو دے دیا. یہ بات صرف ذکر کرنے کی نہیں ہے، حتی الامکان عمل کرنے کے لیے ہے. یہ آئیڈیل ہے بیوی. وہ سسٹم ہی ٹوٹ جائے نا کہ جہاں سے خواہشات ہمارے گھر میں داخل ہو. خواہشات کو گھر میں نہ داخل کرے. گھر میں کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، کس طریقے سے گھر کو لے کے. صدیقہ کے گھر کی جو داستان ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فاقے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ دنیاوی سامان کے نہ ہونے کا ذکر ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ نعوذ باللہ، کیا مولا کائنات کے پاس اتنا تھا نہیں کہ لا نہیں سکتے تھے؟ آئیڈیل فیملی کو دیکھیں نا کہ کس کی اچھی فیملی لائف ہوتی ہے، اس کو فالو کریں. ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات لا نہیں سکتے تھے. مثلا خود یہی مسئلہ جو فدق کا ہے، فدق کی جو انکم ہوتی ہے، ہم نے اس سے پہلے اس بات کو پیش بھی کیا. فدق کی جو انکم ہوتی تھی، اس انکم سے اگر مولا کائنات اس کو غریبوں میں تقسیم نہ کرتے تو اس انکم سے بہترین طریقے سے صدیقہ طاہرہ کا یا مولا کائنات کا گھر چل سکتا تھا. خود مولا کائنات جو کام کرتے تھے، مولا کائنات جو جنگوں میں جاتے تھے، اس میں آپ کا عموماً مال غنیمت میں حصہ زیادہ ہوتا تھا، چونکہ آپ زیادہ جانثاری کرتے تھے، سپہ سالار ہوتے تھے. لیکن وہ جو مال غنیمت دوسروں سے زیادہ ملتا تھا، وہ جب مولا کائنات وہاں سے لے کے چلتے تھے تو پورا ہوتا تھا، گھر پہنچتے تھے تو کچھ نہیں ہوتا تھا. عموماً ایسا ہوتا تھا. تو یہ چیزیں کہ جو مولا کائنات کو ملتی تھیں، یہ ساری چیزیں کا مولا کائنات یہ اپنے اوپر خرچ کر لیتے. بیت المال کی نعوذ باللہ بات نہیں ہو رہی ہے. یہی جو امام علی کو مل رہا تھا، اسی کو اگر اپنے اوپر خرچ کر لیتے، اسی کو اس حساب سے لگاتے، تو مولا کائنات کی زندگی، اس زندگی میں پھر یہ فاقے نہ ہوتے، یہ ناداری نہیں ہوتی. لیکن یہ وہ فیملی ہے کہ جہاں پہ بعض اوقات گھر کا سامان گروی رکھ کے سوال کرنے والے ضرورت مند کو دیا گیا ہے. یہ وہ گھر ہے، اور یہ ہمارے لیے آئیڈیل گھر ہے. یہ نہ کہے کہ وہ اس گھر میں ہو گیا ہم نہیں کر سکتے. یہ راستہ وہی ہے، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے. اس معنی میں نمونہ عمل ہے کہ ٹھیک ہے، ایک چیز اگر ہماری ضرورت میں نہیں ہے، البتہ وہاں پہ تو اپنی ضرورت کی چیز دی گئی تھی، یا وہ چیزیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت کی ہے لیکن صحیح معنوں میں نہیں ہے، تو ہم اس کو کم کر لیں، لوگوں جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچا دیں. اس کے پیچھے پورا اکنامیکل سسٹم ہے، قوم کے اکنامیکل حالات پہ اثر پڑتا ہے اس کا.
اس جہیز سے اگر گفتگو کی جائے تو ایک الگ گفتگو ہے کہ کس طریقے سے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کس طریقے سے حالات بڑھتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ اس گھر میں آج بعض اوقات خواتین میں یہ فیشن ہو جاتا ہے کہ مثلا کوئی پروگرام ہے تو اس میں نئی ڈریس چاہیے اور نیا ماڈل چاہیے، ابھی ماڈل چینج ہو گیا اور فلاں جو بھی ہو، نہیں معلوم بہت زیادہ ہمیں اس بارے میں۔ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کس طریقے سے زندگی، سادی زندگی۔ انسان کی شخصیت کی پہچان اس کا لباس یا اس کا سامان نہیں ہے، یہ انسان کی پستی ہے کہ وہ لباس کی بنیاد پہ اچھا مانا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ انسان پھر لباس ہی عجیب نہیں، ٹھیک ٹھاک پہنے، مناسب لباس پہنے، لیکن اس بنیاد پہ کہ اس لباس کو اہمیت دے، اس کا مطلب کہ انسان اپنے آپ کو لباس سے پست سمجھ رہا ہے، اور اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات خلق کیا، اس نے اپنے معیار کو پست کر لیا۔ آپ تصور کیجئے کہ آج ایک وہ کپڑا کہ جو دنیا میں مہنگا سے مہنگا ہو، برانڈڈ ہو، فلاں فلاں، ایک طرف وہ ہو، دوسری طرف آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ وہ کپڑا ہے کہ جو مثلا اہل بیت کے گھرانے کا ہے، کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ خود کپڑے کی تو اہمیت نہیں ہے، لیکن جس ذات سے نسبت ہے اس ذات نے اس کپڑے میں بھی اہمیت کے اسباب کو فراہم کر دیا، ورنہ اگر نسبت نہیں ہوتی تو کیا اہمیت تھی؟ کپڑا تو کپڑا ہی، لیکن ایک نسبت ہے کہ اس نسبت نے اس کپڑے میں اہمیت پیدا کر دی۔ کیوں؟ لہذا انسان اپنے زندگی کے معیار کو دیکھے، مادی حالات کو دیکھے، قوم کے مادی حالات کو دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں زندگی گزارنے کا طریقہ، سوشل لائف ہماری۔ صدیقہ طاہرہ کی سوشل لائف کیسی تھی؟ کبھی بھی پڑوسی ان کو شکایت نہیں ہوتی تھی، ملنے جلنے والوں کو شکایت نہیں ہوتی تھی، لیکن ہاں جب بھی کوئی حق کی بات ہوتی تھی بیوی اس پہ گفتگو کرتی تھی۔ بیوی حتیٰ آپ دیکھیں فدق کے مسئلے پہ، مولا کائنات کے حق کے مسئلے پہ بیوی نے جا کے دربار تک میں احتجاج کیا۔ فیملی لائف کیسی تھی؟ مولا کائنات کتنے بھی حالات سے وابستہ ہوں، کچھ بھی ہوں، جنگ سے آئیں، کہیں سے، گھر میں آتے تھے تو بڑا سکون محسوس کرتے تھے۔ یہ فیملی لائف تھی، بہترین فیملی لائف۔ البتہ خود مولا کائنات کی طرف سے بھی وہ ساری چیزیں۔ تو صدیقہ طاہرہ مختلف جہت سے، کئی اعتبار سے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ عمل ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں، جلدی سے ہم اس بات کو پیش کر دیں ورنہ پھر شاید اس کا جو ہے عملی بہت زیادہ فائدہ۔ کیسے جانیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کہ جو بی بی کے فضائل کے بارے میں، اہل بیت کے فضائل کے بارے میں معلوم ہے، تو یہ دیکھ لیں پہلے کہ یہ واقعی صحیح روایتیں ہیں کہ نہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ شروع میں تو جب ٹریک چینج کریں گے تو تھوڑا سا مشکل ہوگی، لیکن عمل کرنے میں بڑا سکون محسوس ہوگا۔ وہ جو ایک لگاؤ ہوتا ہے مادیات سے، وہ اگر ٹوٹ جائے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ کتابیں ہیں، ترجمہ بھی ہے مختلف زبانوں میں، سیرت کو جانیں اور عمل کریں۔ یہ سیرت اس لیے نہیں ہے کہ ممبر سے بیان کی جائے، ہم فرش پہ بیٹھ کے تعریف کر دیں اور اس کے بعد ختم۔ یہ سیرت اس لیے ہے کہ یہ ہمارے شخصیت اور نفس میں اتر جائے اور ہمارے کردار کو دیکھ کے لوگ پہچانیں کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ دوسری چیز کہ جو موجودہ مسائل میں، البتہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، نہیں چاہتے اس بدبخت کا نام لینا جس نے فرانس سے مرجعیت یا ولایت فقیہ کی توہین کی۔ اس پہ شدید ہمارا رد عمل ہونا چاہیے اور ہماری طرف سے جو بھی ممکن ہو احتجاج ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف جگہوں سے اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، اس کے خلاف احتجاج کی آواز بلند ہو رہی ہے، اور عوام، پبلک، علماء، شخصیات سب اس کے خلاف اپنے اسٹیٹمنٹس اور بیانیے دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ
پروگرامس یا چیزیں، اسٹیٹمنٹس، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں آن لائن کی، جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا رد عمل. البتہ یہ ساری چیزیں دو اعتبار سے اس پہ گفتگو کیا جائے. ایک تو یہ کہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہر کچھ دنوں کے بعد ہوتا ہے ایسا. پچھلی بار ہم نے عرض کیا تھا کہ رہبر کا کیوں، وہ بات پیش کی تھی. خوب اصلاً کری کیوں رہے ہیں اسلام کے خلاف؟ اسلام ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو لوگ خود بخود اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن صحیح. شرط یہ ہے کہ صحیح. اب تک اسلام دشمن طاقتوں نے ایک مکمل سازش، بہت بڑا بجٹ خرچ کر کے، بہت بڑی پروگرامنگ کر کے، کہ جس میں یہ اورینٹلزم کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے. MI6 وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے مل کے اسلام کی غلط شکل لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. لہٰذا بہت ساری دنیا اسلام سے قریب نہیں آ رہی تھی. لیکن الحمدللہ ایران کے انقلاب نے ایک جگہ سے صحیح لیکن اسلام کی واقعی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی. جب یہ واقعی شکل پیش کی تو آپ دیکھیں بہت تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں تو انقلاب کے بعد سے اسی لیے مخالفت زیادہ ہو گئی ہے. یہ اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے یا لوگوں کے دلوں میں اسلاموفوبیا پیدا کرنے کے لیے مثلاً ISIS کو وجود میں لایا گیا، طالبان کو وجود میں لایا گیا، القاعدہ کو وجود میں لایا گیا. کیوں؟ تاکہ ان کے ذریعے سے اسلام پہچانا ہے. اسلام مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مثلا اس کو کہ جو نعوذ باللہ لوگوں کا گلا کاٹ دے، دیکھتے ہی لوگوں پہ گولی چلا دے. یہ لوگوں کے ذہن میں ہے. اس پہ بات ہوئی بھی تھی اس سے پہلے کی، اس سے پہلے، یہ آج کی بات نہیں ہے، بہت پہلے کی پروگرامنگ ہے. دشمن پہلے سے کام کر رہا. ابھی وقت نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن واقعی اسلام اس، اور قرآن کا وعدہ ہے اس لیے یہ بھی ہم وعدہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. اسلام اس سسٹم کا نام ہے کہ جو دوسرے سارے ادیان پہ غالب آنے والا ہے. لہٰذا اتنی ساری پروگرامنگ، اتنا سارا بجٹ خرچ کرنے کے بعد، مین پاور خرچ کرنے کے بعد، اتنی ساری کوشش کے بعد پھر بھی دشمن اپنے آپ کو ناکام محسوس کر رہا ہے اس حقیقی اسلام کے مقابلے میں. لہٰذا یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ اس کی چھٹپٹاہٹ ہے. پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، وہ اردو میں ایک محاورہ ہے جسے کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ہے نا؟ یہ وہ والا حال ہے. اگرچہ ان کے یہ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں مزید سبب بنتی ہیں کہ لوگ آ کے جس شخصیت کی یہ توہین کرتے ہیں اس پہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں. لیکن غیرت قومی اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ کسی توہین کو ہم خاموشی سے سن لے جائیں یا برداشت کر لے جائیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا یمنع الزعم الذلیل، ظلم اور ذلت کو یا تذلیل کو پست قوموں کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کرتا ہے. ہمیں اس ذلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہم اس کا جواب دیں. لاجک ٹھیک ہے، ہم دشمن کے طریقے سے یوں کہا جائے کہ بد اخلاق، بدتمیز، جاہل تو نہیں ہے کہ ہم غیر اخلاقی حرکت کریں، لیکن حد اقل ایسا جواب ہونا چاہیے کہ اس کو واقعی جواب مل جائے. کہا جاتا ہے عام طور سے ساری چیزیں اس نام پہ پیش کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو آزادی بیان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی کو حق ہے کچھ بھی بولے. اگر آزادی بیان اسی کا نام ہے کہ ہر آدمی کو حق ہے کچھ بھی بولے تو ہولوکاسٹ کے مسئلے پہ کیوں پابندی ہے؟ ہولوکاسٹ میں آ کے آزادی بیان کہاں جاتی ہے؟ ہولوکاسٹ پہ آ کے بولنے پہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں پابندی ہے، جرم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. آزادی بیان صحیح معنوں میں آج کے زمانے میں آزادی بیان ہے. آزادی بیان تو سمجھ رہے ہیں نا، انسان کو بولنے کا حق ہے، آزاد انسان بولنے میں، کچھ بھی بولے، کسی کو بھی بولے. تو ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں، ہمیں بھی بولنے کا موقع دیجیے، ہم ہولوکاسٹ پہ بولیں. لیکن نہیں، در واقع آزادی بیان کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسروں کی توہین کے لیے، دوسروں کی مخالفت کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے. ایک یہ سیاسی حربہ ہے. لہذا ہم کو ان حربوں کو پہچاننا چاہیے اور اس کے خلاف
قدم اٹھانا چاہیے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پہ سخت جواب دیں، اور جن شخصیات کو یہ ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ توہین کریں کہ یقیناً ناکام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان شخصیات کی جو سیرت ہے اور جو بھی ان کی پرسنالٹی ان لوگوں کے سامنے اتنا اجاگر کر دیں کہ لوگ خود بخود پہچان لیں کہ کون ہے، کیسی شخصیت ہے، کیا ان کا کردار ہے، کس طریقے سے معاشرے میں زندگی گزار ہے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔